فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری چھٹے روز بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز مزید 51 فلسطینی شہید ہو گئے، جس سے شہیدوں کی مجموعی تعداد 1200 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صہیونی فورسز نے غزہ کا مکمل محاصرہ کیا ہوا ہے۔ بجلی اور پانی بند ہونے سے زندگی مشکل ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیلی بمباری سے اب تک 1200 فلسطینی شہید، 6000 زخمی اور اقوام متحدہ کے مطابق 3,38,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حماس کی جاں بازوں کے حملوں میں 180 فوجیوں سمیت 1300 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اور 2800 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں 22 امریکی شہری بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد میں امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی عبرانی اخبار کے مطابق اسرائیلی ڈیفنس فورس IDF کے ترجمان نے جمعرات کی صبح کہا کہ فضائیہ نے رات بھر غزہ میں حماس کی کمانڈو یونٹ سے تعلق رکھنے والے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا اور ان حملوں میں تنظیم کی بحری فورس کا ایک سینئر رکن محمد ابو شاملہ مارا گیا۔ اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ فضائی حملوں میں حماس کی کمانڈو فورس کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا، تاہم فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ الجزیرہ کے نمائندے نے غزہ سے رپورٹ کیا کہ گزشتہ رات 2 گھنٹے کے اندر غزہ کی پٹی میں IDF کے حملوں میں 33 فلسطینی شہید ہوئے۔ لڑاکا طیاروں نے کئی علاقوں میں گھروں کو نشانہ بنایا اور سول ڈیفنس گروپوں نے جاں بحق افراد کی لاشیں نکالیں۔ نمائندے کے مطابق جب سے بمباری شروع ہوئی ہے، غزہ کی پٹی کے 6 محلے پوری طرح ختم ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ پر ہونے والے عرب لیگ کے اجلاس میں جنگ بندی کے لیے عالمی برادری سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ پر عرب لیگ کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق دوران اجلاس عرب وزرائے خارجہ نے غزہ میں کشیدگی اور بگڑتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا اور اسرائیل کی جانب سے فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس کے دوران غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی برادری سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جنگ جاری رہنے کی صورت میں انسانی مسائل اور المناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا عالمی برادری جنگ بند کرانے اور خطے کو خطرے سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے اور انسانی امداد کی ترسیل کی فوری اجازت دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے مطالبہ کیا کہ جنگ اور جارحیت بند کی جائے اور غزہ پٹی کے شہریوں کو بنیادی ضروریات فوری فراہم کی جائیں۔ بھارتی ریاست بہار میں ٹرین پٹری سے اتر گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 100 زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نارتھ ایسٹ ایکسپریس ٹرین دہلی میں آنند وہار ٹرمینس ریلوے اسٹیشن سے مسافروں کو لے کر ریاست آسام کے لیے روانہ ہوئی تھی، جہاں ریاست بہار میں اس سے حادثہ پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرین بہار کے شہر بکسر میں رگھوناتھ پور ریلوے اسٹیشن کے قریب پٹری سے اتری تھی۔ اس مسافر ٹرین میں سینکڑوں افراد سوار تھے۔ مقامی انتظامیہ کا بتانا ہے کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، جنہوں نے زخمی اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ ریاست آسام کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ٹرین کے پٹری سے اترنے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے متعلقہ اداروں سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، جبکہ جائے حادثہ کے قریب ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اسرائیل کے خلاف حماس کی مدد کرنے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کو دھمکی لگا دی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں یہودی کمیونٹی سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایران حماس کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے۔ میں ایران کو واضح کر رہا ہوں کہ حماس کی مدد کے معاملے پر محتاط رہیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا۔ اسی دوران جو بائیڈن نے نیتن یاہو کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسرائیل کو F-35 جنگی طیارے دے گا اور ہر اسرائیلی شہری کا تحفظ یقینی بنائے گا۔ واضح رہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حماس کے حملوں کی کھل کر حمایت کی جا رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ صہیونی ریاست پر حملہ کرنے والوں کے ہاتھ چومتے ہیں۔